بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. صدق اللہ مولانا العظیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے ہاں سب سے اعلیٰ مخلوق حضرت انسان ہے. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء کرام علیہم السلام کو گلستان ہستی میں مبعوث فرمایا اور ان کی تربیت میں، صحبت میں، علم نے، محبت نے اور شفقت نے لاکھوں نہیں بلکہ انگنت لوگوں کو توحید کے دامن سے وابستہ کیا. انسانی کائنات میں بہت سے لوگ جو اپنے نبیوں کی صحبت و قربت و برکات سے فیض یاب ہوئے، ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو عجز اور انکسار کا پیکر بنے، اور ان میں کچھ لوگ وہ بھی تھے جو لاڈ اور ناز اور نخروں کی طرف بڑھے. ہم سے پہلے جتنی قومیں انبیاء کی بارگاہ میں قربتوں کا نور پاتی رہیں، ان میں سب سے معروف قوم بنی اسرائیل ہے. بنی اسرائیل کی قوم کی تاریخ کو قرآن نے باقی اقوام کی صورت میں زیادہ ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. آج ہم بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی تاریخ کو جب سامنے رکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو ان کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں اس میں مماثلت رکھتی ہیں. اس مماثلت کے تصور میں ہمارے لیے خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم ان کی ناکامی، ذلت، رسوائی کو سامنے رکھ کے وہ خامیاں، وہ نقائص، وہ کمزوریاں اڈاپٹ کرنے کی بجائے ہم ان سے کنارہ کشی کریں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ جس پیٹرن پر یہود چلے، بنی اسرائیل چلی، ہم اس سے بچنے کی بجائے ہم اسی پیٹرن پر چل رہے ہیں. ظاہر ہے قرآن مجید فرقان حمید کی انوار اور آیات بینات ان کی ذلت کو، رسوائی کو اور ان کی اچھائی کی، بہتری کی وجہ سے کامیابی اور کامرانی کو بیان جو کرتا ہے، وہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اس کے تناظر میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم آج کے ماحول میں اور معاشرے میں
جہاں قوم یہود پہنچ چکی ہے، اس کے پیچھے کتنے پاپڑ بیلے گئے، کتنی ذلت و رسوائی کی کھانیوں میں گرے، اور اس میں ان کو کتنا پروسیس لگا کہ یہاں آج وہ پورے سسٹم پر قابض ہے اور کنٹرول ہے ان کا۔ ان کے کنٹرول کا عالم یہ ہے کہ وہ چھوٹی سی ایک ناجائز ریاست ہے اور اس کے مد مقابل 2.25 ارب مسلمان موجود ہیں، نہتے بھی نہیں، کمزور بھی نہیں، جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ بھی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز پہ سسٹم ہے دنیا کا، اس سسٹم کا بیشتر حصہ وہ عرب دنیا سے، مسلم دنیا سے تیل کی صورت میں لے رہے ہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جو ان کی افعال بد کو بتایا، بد عہدی، بد کرداری، تکبر، رعونت، اور پھر جس کی وجہ سے ان کی ذلت، وہ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی برکات سے اس پر غور کرتے ہیں تو وہ ساری کی ساری علامتیں ہم میں ہیں۔ بس بدقسمتی سمجھ لیں اس کی، جو ہم سے پہلے گزرے ہیں اکابرین محسنین، وہ ان سے بچے۔ یعنی ہمارے پاس رول ماڈل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے بغیر کیسے سروائیو کریں۔ ہمارے پاس رول ماڈل ہیں جو اس سے بچ کر قرآن کے نور کی برکات سے انہوں نے دنیا میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ یعنی اگر ہم پہ اسلام خدا نخواستہ ڈیپینڈنٹ ہو، تو میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم تو اسلام کے اس پیغام کو، دین کے نور کو، ہزار سہولتوں کے باوجود دنیا کے سامنے اس کا حسین چہرہ پراپر رکھ ہی نہیں سکے۔ میرے سامنے ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں ہم کارپیٹڈ ماحول میں بیٹھے ہیں، کیمروں کے ذریعے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پیغام پہنچتا ہے، لینگویج مختلف لوگوں کی ماشاءاللہ بڑے بڑے نامور علماء ہیں جو مختلف زبانوں پر مکمل عبور رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس باقاعدہ تنظیمیں ہیں جو شب و روز تبلیغ کے، ترویج و اشاعت دین کے کام میں مسلسل مصروف ہیں، گھر بار چھوڑ کے، مصروفیات چھوڑ کے۔ یہ نہیں ہے کہ کام نہیں ہو رہا، کام ہو رہا ہے، رزلٹ زیرو ہے، رزلٹ نہیں ہے۔ اس کی وجہ میرا خیال ہے کہ آپ نہیں ہیں، اس کی وجہ میں خود ہوں، بحیثیت مبلغ میں خود ہوں۔ اس کی وجہ کہ جب دین شریعت پر مجھے مکمل عمل پیرا ہونے کا اللہ نے شرف بخشنا ہے، تو پھر میں اگلے تک بھی اس کی جو معروضات ہیں وہ پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کی ان نعمتوں کا ذکر کیا اور وہ لاڈلے اپنے آپ کو بنانے میں کیسے آگے ہوئے، ان کو قرآن نے بیان کیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو ہمارا وہ احسان جو ہم نے تم پر کیا کہ یہ فضیلت دی تمہیں پورے جہان پر۔ یعنی اس دور میں اللہ نے بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی، تمام لوگوں پر، قوموں پر، قبیلوں پر، علاقوں پر اللہ نے ان کو فضیلتوں سے سرفراز کیا۔ اور وہ اس فضیلت کا تصور کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی پر انعام کرتے ہیں تو پھر اس انعام کے رسپانس میں وہ آپ کا نوکر، آپ کا خادم، آپ کا ملازم
اگر وہ آپ سے اس محبت عقیدت کے رشتے کو عجز اور انکسار میں بدلے تو آپ اپنی نوازشات میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ایون کہ آپ کی اولاد میں جو زیادہ آپ کی حیا اور شرم اور لحاظ کرتا ہے، احساس کرتا ہے، آپ اس کو زیادہ رسپانس دیتے ہیں، نوازتے ہیں۔ اب جب اللہ نے بنی اسرائیل کو نعمتوں سے سرفراز کیا تو ان کا رسپانس تھوڑا الگ ہو گیا۔ وہ اپنے عشق کو وہ اپنے انداز میں، تکبر میں، رعونت میں، خوش فہمی میں عشق کو لے کے چل پڑے کہ ظاہر ہے ہم فضیلت والے ہیں۔ بھئی ہم کون ہیں؟ ہمارا نہیں پتا آپ کو، ہم تو وہ گئے۔ اگر آپ اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ آج کے اس معاشرے میں یہ ہم میں صرف یہودیوں میں تھی یا اب ہم میں کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے؟ آپ کو نہیں پتا میں عالم ہوں، آپ کو نہیں پتا میں آفیسر ہوں، میں سید ہوں، میں نیک بندہ ہوں، آپ کیا ہے؟ یعنی یہ جو میں ہے، اس میں نے جب ان کو تباہ کیا تو آج ہم جو ذلت کی گہرائیوں میں ہیں 2.25 ارب کے باوجود، تو ہمیں کوئی سرخاب کے پر تھوڑے لگے ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ وہ قوم طاقت، قوت اور قد میں، دولت میں ہم سے آگے تھی۔ اللہ نے ان کو نعمتوں سے سرفراز کیا، فضیلت والا بنایا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں کہ سب سے افضل امت مصطفیٰ پاک کی ہے، ہم کہتے ہیں سب سے افضل ہم ہیں۔ تو جب سب سے افضل ہم ہیں تو یہ ہم میں فضیلت کی وجہ کیا تھی؟ خدا کی نعمتیں، اور ان نعمتوں کو قرآن نے بیان کیا کہ تم کس مشکل ماحول سے نکال کے ہم نے تجھے نعمتوں سے سرفراز کیا۔ وہ چھوٹی بات نہیں، بڑی تھی۔ کتنی بڑی بات ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ کی ان کی مشکل کو نعمت میں بدلا کیا۔ مشکل کتنی چھوٹی نہیں ہے، بڑی مصیبت ہے، بڑی پریشانی۔ ہم تو جو پریشانی کا رونا رو رہے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کو اللہ نے کون سی مشکل سے نکلا۔ فرمایا وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات بخشی تھی فرعون سے، اور وہ فرعون کیا کرتا تھا؟ اور فرعونی وہ تمہارے لیے یہ کرتے تھے کہ تمہیں وہ سخت شدید تکلیف میں رکھے ہوئے تھے، وہ عذاب کی صورت تھی تم پر، کیا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے وہ، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتے۔ آپ بتائیے کتنے بڑی مصیبت ہے یہ کہ ایک بندے کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اور وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قوم کے غریبوں کو کچل رہا ہے، اور کچلا، ماؤں کی آغوش سے بچوں کو چھین کے مارا، والدین کے پہلو میں سوئے ہوئے کو اٹھا اٹھا کے مارا، جوانوں کو، بچوں کو، پیدا ہونے والوں کو مارتے گئے، جس کی عمر اتنی ہے مار دو، اور اس پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ ظاہر ہے ظالم کے، فرعون کے سامنے کون بولتا ہے؟ کس کی جرت ہے کہ وہ بولے؟ فرمایا پھر کیا ہوا؟ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھنا اور تمہارے بیٹوں کو مار دینے والا، اس سے بڑی آزمائش تھی جس سے تمہارے رب نے تمہیں اس مشکل، مصیبت، پریشانی اور دکھ سے نکالا۔ اور پھر دیکھیے کہ وہ جو ذلیل کرتا تھا، ایک ہوتا ہے اس کی ذلت سے صرف بچ جانا، ایک یہ ہے کہ ذلیل کرنے والے کو اللہ نے ان کے سامنے ذلیل کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جس نے ان کو ذلیل کیا، اللہ نے اس کے جواب میں بچوں کو مارنے والے کو ذلیل کیا، اور پھر اس کا بھی قرآن نے ارشاد فرمایا
وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور فرمایا وہ ویلا یاد کرو جب ہم نے تمہارے سخت ترین دشمن بدماش کو کیا کیا کہ ہم نے دریا کو پھاڑا اور اس میں اس کو غرق کر دیا، اور اسی دریا میں جس میں تمہارے دشمن کو ہم نے غرق کیا، ہم نے اسی دریا میں تمہیں راستہ نہیں دیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ، دیکھو فضیلت کتنی ہے، کتنی بڑی فضیلت، اللہ نے ان کو فضیلت سے نوازا، اور اس فضیلت میں وہ جو مارنے والا تھا اس کو ذلیل کیا، اور ان کو دریا وہی ہے اسی دریا میں اس کو اللہ نے ذلیل کر دیا اور ان کو اللہ نے نکال دیا۔ اللہ بھی وہی، بندے بھی وہی، دریا بھی وہی، ایک بچ گیا ایک غرق ہو گیا۔ ان کو کس نے بچایا؟ ان کو نبی کی صحبت نے بچا لیا۔ بنی اسرائیل والو، ہم نے تمہیں کیوں بچایا تھا؟ کیونکہ تم میرے نبی کے ساتھ تھے، تم میرے نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے تھے۔ تو جو بچتا وہی ہے جو اللہ کے احکامات کو اس کی طرف سے آنے والے ہادی اور اپنے رہبر کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی باتوں میں آئیں بائیں شائیں نہیں کرتا۔ یعنی اللہ نے فضیلت کیوں دی کہ تم موسیٰ کے امتی ہو؟ اللہ نے فضیلت کیوں دی ہوئی کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان رہے ہو، ان کے احکامات کو، باتوں کو، ارشادات کو، میری توحید کو، اور ہم تمہیں فضیلت دے رہے ہیں۔ تم نے، تمہارے پیغمبر نے ہماری بارگاہ میں التجا کی اللہ ہمیں بچا لے، ہم نے ان کو بھی اور ساتھ والوں کو بھی بچایا، اور ہم نے ان کو بھی عزت دی اور ان کے صدقے تمہیں بھی عزت دی اور دشمن کو ذلیل کیا۔ لیکن اس کے بعد تم نے کیا کیا؟ اے قوم بنی اسرائیل، تم نے کیا کیا؟ تمہیں تو چاہیے تھا ہمارا شکر ادا کرتے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم ہماری بارگاہ میں جھکتے، ہمارے حضور آ کر سردہ سجود ہوتے، اور تم کہتے اللہ تیری بارگاہ میں ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں مصیبتوں سے نکالا، ذلتوں سے نکالا۔ لیکن قرآن کہتا ہے تم نے کیا کیا؟ تم نے جب تکبر کیا، رعونت کی، تو پھر ہم نے کیا کیا؟ فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تم مانگتے رہے ہم تو تمہیں دیتے رہے، تم نے جو کچھ مانگا ہم نے تو تمہیں دیا، لیکن تم نے بدلے میں کیا کیا؟ تکبر، رعونت، وعدہ خلافی، نبی کی بارگاہ میں کنارہ کشی، نبی سے دوری، رسول سے دشمنی، اور پیغمبر سے اپنے جیسے ہونے کے تقاضے کرنا۔ پھر ہم نے تمہارے ساتھ کیا کیا کہ ہم نے تم پر پھر ذلت کو مسلط کر دیا، اور تم پھر ہمارے غضب کا شکار ہوئے۔ آج بنی اسرائیل کے اس داستان کے اس ٹائٹل کو، عنوان کو دیکھ کر ہم غور کریں کون سی نعمت نہیں دی اللہ نے۔ یعنی ہم ہندوستان میں تھے، والدین نے قربانیاں دی، دنیا پر ایک نقشے پر الگ ریاست کے لیے قربانیوں کا ایک تاریخ قائم کی، بہنیں کٹی، مائیں لوٹی، بچیاں مری، بزرگ مرے، اچھی خاصی جائیداد چھوڑی، بنے بنائے گھر چھوڑے، بنگلے، حویلیاں، پراپرٹی چھوڑی۔ کیوں؟ اس لیے
کہ ہم دنیا کے نقشے پر ایک ایسی ریاست قائم کریں گے جس ریاست پر ہمیں کوئی رب کے نام لینے سے روکنے والا نہیں ہوگا، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھنے سے روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس میں سودی نظام نہیں ہوگا، اس میں فحاشی عریانی بے حیائی بدکاری نہیں ہوگی، اس میں رشوت جیسی بے حیائی نہیں ہوگی۔ وہ ایک ایسی ریاست ہوگی جو خالصتاً اللہ کے حکم اور محمد کے شریعت کے عین مطابق ہوگی۔ فرق یہ ہے ہم کٹیں، ہم مریں، قربانی دیں، خون کی ندیاں بہائیں، وجود کے ٹکڑے کروائیں، بہنیں بیٹیاں عزتیں پامال کروائیں، کوئی بات نہیں۔ بچوں ہم قربانی دے کے ہم تمہیں ایک صاف ستھری ریاست اور سٹیٹ دیں گے۔ آج بتائیے وہ لٹنے والی، کٹنے والی، مرنے والی بہن کو کیا جواب دیں گے؟ وہ جدال چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہو کے مار کھاتے ہوئے، سکھوں کے خنجر کھاتے ہوئے، ہندوؤں کے چھرے سہتے ہوئے، دھکے گالیاں جھیلتے ہوئے، وہ جو آ کے اس ریاست کے سٹیٹ کے لیے جس نے سب کچھ کیا تھا اس نے کچھ نہیں دیکھا، اس نے صرف یہ دیکھا اگر ریاست ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزر رہی ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب اس میں سب کچھ وہی ہوگا جو محمد عربی کی شریعت اور دین کے مطابق ہے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ جو ایسے لوگ تھے جو اس ریاست کے شروع سے دشمن تھے، ان کی خواہش یہ تھی کہ ہم اس کو ریاست کا نام تو دلوائیں گے لیکن اس کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ وہ جو ناکام کرنے والے چند تھے پھر سینکڑوں ہوئے، وہ سینکڑوں سے ہزار بنے، ہزاروں میں لاکھوں کی صورت میں ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ ہم دنیا میں ناکام ہوں، نامراد ہوں، اور دنیا میں ہم ذلیل و رسوا ہوں۔ اور جو کوشش کرنے والے تھے، قربانیاں دینے والے تھے، ایون کہ ہمارے ایک بزرگ سید جماعت علی شاہ حضور محدث علی پوری نے کہا تھا کہ میرا مرید وہ نہیں ہے جو محمد علی جناح کے ساتھ نہیں ہے، میری بیعت توڑ دے جو پاکستان کی کوشش کاوش میں شامل نہیں ہے۔ آج وہ بزرگ پھر جب دنیا سے گئے تو پھر روتے ہوئے گئے، کیونکہ آنے والے لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو گئے جنہوں نے ہمیں اس پوزیشن تک پہنچا دیا۔ آج ہم پہلے ٹخنوں تک تھے، گھٹنوں تک ہوئے، کندھوں تک ہوئے، آج کانوں سے بھی اوپر کرپشن میں، سود میں، فحاشی میں، عریانی میں، دو نمبری میں، بدکاری میں، وہ ہم سارے مرحلے عبور کر چکے۔ اب تو کانوں میں جوں تک بھی نہیں رینگتی، تو پھر بتائیے ہم کوئی سرخاب کے پروں والے لوگ ہیں؟ ہم کوئی آسمان سے گرے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ اگر بنی اسرائیل ذلیل و رسوا ہوئی ہے، ہوئے تھے، تو پھر ہمیں بھی ذلت رسوائی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بچانے والا تو اللہ نے ہمیں دامن رسول دیا تھا، دامن رسول سے تو ہمارا تعلق کتنا گئے؟ وہ تو جز وقتی گئے۔ سارے کام میں اپنی مرضی، اور اپنی مرضی میں کوئی تھوڑا سا دین کا بس صرف اشارہ دیا، ٹچ دیا، بس صرف اس کو ہم نے اتنا دین کا اس کی اٹیچمنٹ کی ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، عالم ہو، سید ہو، صوفی ہو، عارف ہو، بچتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اس دور میں نبی کا سہارا نہ لے۔ تو ہم تو وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے نبی بھی نبیوں کا امام عطا فرمایا ہے۔ تو دیکھتے گئے ہمارے ساتھ جو معاملات ہوئے اور ہو رہے گئے۔ آج ہم اس سے اگر چاہیں تو بچ سکتے ہیں، لیکن بچنے کا حل ایک ہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ غلامی کے اس ماحول میں ڈال دیں جس کا اللہ کا قرآن ہم سے تقاضا فرما رہا ہے۔ اور وہ تقاضا یہی ہے
کہ اپنے لیے راستے ڈھونڈنے سے پہلے ان راستوں کو دیکھو کہ یہ وہ راستے تو نہیں جن پر چلنے والوں پر اللہ نے غضب کیا۔ راستہ ڈھونڈو، لیکن راستہ وہ کہ جس راستے پر چلنے والوں پر اللہ نے انعام کیا۔ ہماری خوش بختی دیکھیے، ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، یعنی ان کی کامیابی بھی اور ان کی ناکامی بھی، اور قرآن بتا رہا ہے، سب کچھ قرآن نے بتایا۔ لیکن ظاہر ہے ہم نے یہ دیکھا کہ وہ آگے کیسے نکلے۔ ان کے آگے نکلنے کی بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ان کو 2000 سال سے زائد یہودیت کو آج اس پوزیشن پہ ہے وہ کہ پوری دنیا ان کے کنٹرول میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایون کہ آپ کے پاس جو خبر پہنچتی ہے کہ 1000 لوگ یا 10,000 لوگ شہید ہوئے، ہر منٹ میں ایک بچہ شہید ہو رہا ہے، یہ خبر کون دے رہا ہے ہمیں؟ یہ بھی وہی دے رہے ہیں، یعنی انہی کا میڈیا سے ان کی چھاننی سے گزر کر آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شہادتوں کے تاریخ رقم کرنے والے صرف 10,000 نہیں، وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ وہ تو یہ تو ہمیں وہ بتا رہے ہیں، اور اس پہ دنیا کا رسپانس کیا ہے، اور کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اور اس ذلت رسوائی میں ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ امریکہ تو میدان میں ہے نا، سرپرستی ہم کر رہے ہیں، مسلمان ان کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایک امریکن سفارتکار، اس کا نام ہے ڈائنیس روز، تو وہ ڈائنیس روز امریکن سفارتکار ایمبیسیڈر کہتا ہے کہ جب ہمیں مسلم ریاست کے جو ترجمان گئے اور نگران گئے، عرب ممالک کے حکمران وہ ملتے ہیں، تو وہ کہتے گئے آپ پوری طاقت لگا دیں حماس کو کچلنے میں، چھوڑنا نہیں ہے، حماس کو کچل دیں۔ اگر حماس بچی تو یہ تاریخ، یہ تحریک صرف فلسطین تک نہیں رہنی، یہ آگے بڑھنی ہے۔ اس نے کویت کا رخ کرنا ہے، اس نے بحرین کی بادشاہت کو اڑانا ہے، اس نے سعودیہ کی بادشاہت کو اڑانا ہے، اس نے عمان کی بادشاہت کو اڑانا ہے۔ تو ہم تو آپ کے نوکر ہیں بھائی، ان سے ہمیں بچاؤ، یہ تو ہمیں مار ڈالیں گے۔ اور ان کو دیکھ کر ہمارے بچے بھی، یہاں بھی بغاوت ہو رہی ہے، تو آپ ان کو کچلیں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ امریکن ایمبیسیڈر کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں مسلم ریاست کے وہ لوگ کہتے گئے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے گئے اور لوگوں کے سامنے شور و غوغا بھی کرتے گئے۔ اب ایک طرف یہ پوزیشن ہے، دوسری طرف پوزیشن کیا ہے کہ وہ پوری امت کو یرغمال کرنے والے، آپ دیکھیں کہ 10,000 میل سے امریکہ چلا اور وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں ملکوں سے اس کی سرحد ملتی ہے، جارڈن ہے، ایجپٹ ہے، وہ بالکل اس کی سرحد پہ ہے۔ سرحد والوں کا کیا ماحول ہے آپ خود اندازہ فرما دیں۔ اس وقت جو بچے کٹ گئے، جو بڑے مر رہے گئے، جو شہادتوں کے جام پی گئے ہیں، وہ تو اللہ کے حضور کامیاب ہو گئے، وہ تو اپنی تاریخ رقم کر گئے۔ تاریخ انسانی میں ایک ایسا نام بھی باقی رہے گا کہ جس بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ بعد میں بنا اور اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہلے بنا، یہ بھی تاریخ خزاں نے رقم کر دی ہے۔ جو بچہ ابھی بول نہیں سکتا وہ کٹا، ماں کے دودھ کے لیے زبان نکال کے چیخے مارنے والے بچے کی ماں گرے ہوئے مکان کے ملبے کے تلے پھٹی ہوئی نظروں سے دیکھتی دیکھتی اس کی زندگی کی ڈوری کٹ گئی، کچھ نہیں کر سکی۔ ایک طرف یہ ہے، اور دوسری طرف منظر کیا ہے کہ 12 سے 15 لاکھ فلسطینی
وہ مصر کے بارڈر پہ بیٹھے ہیں کیمپوں میں، اور ان تک خوراک نہیں پہنچنے دی جا رہی، ان تک خوراک بھی نہیں پہنچنے، ابھی تک صرف کبھی کو 10 ٹرک دے دیے، کبھی 20 ٹرک دے دیے، سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹرک کھڑے گئے، لیکن ان تک پہنچنے نہیں جا رہی۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام ہے جنرل سیسی۔ یہ وہ بغیرت حکمران ہے جس نے سید صدام حسین کو مروایا، یعنی جس نے مصر کے ماحول کو خراب کیا، خانہ جنگی کا رنگ دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے سید محمد مرسی کو مروایا اس نے، مصر کے جو سربراہ تھے۔ اور مارا بھی کیسے؟ ظاہر ہے جس کو بندہ سیاسی طور پر دشمنی کہتا ہے، ہوتی ہیں دشمنیاں، لیکن دشمنی میں بغیرتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے دشمنی کو بغیرتی میں بدلا۔ یہ بدقسمتی امت مسلمہ میں ہے کہ وہ سیاسی اختلاف کو دشمنی کا رنگ دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کچل کے رکھ دیں گے، ہم تاریخ مٹائیں گے، ہم اس کو ختم کر کے دم لیں گے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بھائی گھر کے کتوں کو اس طرح طاقت میسر آتی ہے، ان کے پٹے کھولے جاتے ہیں، تو پھر وہ شیر پر حملہ آور ہوتے ہیں، تو وہ پھر شیر کو مارنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یہ شیر مارا ہے، وہ یہ سمجھیں کہ گھر میں کوئی دھاڑنے والا تھا جس کی وجہ سے باہر سے کوئی کتے حملہ نہیں کر سکتے تھے، ہم نے اس کو اجتماعی طور پر مارا، تو اب تمہیں باہر کے شیر تو شیر رہے، گیدڑوں سے بھی کوئی نہیں بچا سکے گا۔ تو اسی بغیرت جنرل سیسی نے سید محمد مرسی کو، مصر کے سربراہ کو پنجرے میں بند کروایا۔ یہ پیشیوں کا نیا انداز بھی امت نے دیکھا۔ لوگ پیشیوں پہ جاتے ہیں، لوگوں کی پیشیاں ہوتی ہیں، عدالت میں ٹرائل چلتے ہیں، لیکن یہودیت کے اس کتے نے سید محمد مرسی کو پنجرے میں بند کر کے عدالتوں میں پیش کیا، اور اس کے اشاروں پہ چلنے والی عدالتوں نے پھر اس کو سزا سنائی۔ یعنی یہ وہ ہے جس کو وہ پریکٹس کر رہے ہیں امت پر، اس میں سے بغیرت لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ذاتی دشمنی میں حدیں کراس کرنے والے بدبختوں اتنا آگے نہ نکلو کہ پھر تمہاری اوقات زیرو ہو جائے، اور زیرو یوں ہوتی ہے کہ 10,000 میل سے امریکہ آ کے اسرائیل میں امت کو للکار رہا ہے، اور دنیا میں 11 تیل کی طاقت رکھنے والے ملکوں سمیت اور بڑی بڑی فوج کی صورت میں لشکر رکھنے والے لوگ، ایٹم کی طاقت رکھنے والے ممالک بھیگی بلی بنے ہوئے امریکہ کے اشاروں کے منتظر بیٹھے گئے۔ ہم کہتے ہیں بندے بنو، کتے نہ بنو، کتے نہ بنو۔ اور اگر کتے بھی بن جائے تو محمد کے در کے بن جاؤ، رسول اللہ کی دہلیز کے بن جاؤ، اور تم امریکہ کے نمک خار نہ بنو، اور نمک خار بننا ہے تو محمد عربی کے بن جاؤ۔ اور یاد رکھنا، یہ پریکٹس جو کی جا رہی ہے، یہ مرحلہ رکنے والا نہیں ہے۔ آج بھی اگر وہ جو بارڈر پہ 12 سے 15 لاکھ جو فلسطینی بے گھر ہو کے بیٹھے ہیں، صرف ان کو مسلم ممالک بارڈر کھول دیں، ہم تو رونے دھونے والوں میں شامل ہیں نا، کیونکہ ہم پر بزدل مسلط رہے اور اب بغیرت مسلط ہے۔ ہم تو صرف رونے دھونے والوں میں شامل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آج بھی حماس کے مجاہدین کہتے ہیں کہ صرف یہ جو ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں، یہ جو مصر کے بارڈر پر رو رہی ہے، بس ان کو کوئی مسلم ملک ٹھکانہ دے دے اور پھر ہمیں صرف 70 گھنٹے دے دے۔
ان کو، کیونکہ وہ آگے آڑے آتے ہیں نا. اور عالم دیکھیے، اللہ کی قسم ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے والے ان بے غیرت اور ان بے حیا لنڈے کے انگریزوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، جو بڑے بڑے چینل پہ بیٹھ کر کسی ایک جاہل کا انفرادی کردار ہو تو کتے بھونک کے کہتے ہیں مسلم دہشت گرد ہیں، مسلمان دہشت گرد ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں، امریکہ اور یہود و حدود کی بولی بولنے والے موم بتی آنٹیوں کے بدبخت لفافہ اینکرو، اب بتاؤ، تم نے ہمیشہ ایک بندے کے انفرادی فعل کو یا چند لوگوں کے انفرادی فعل کو اسلام سے جوڑا ہے. موم بتی آنٹیاں میدان میں آ کے بھونکنا شروع کرتی ہیں، لفافہ اینکر طوفان بدتمیزی قائم کرتے ہیں، ادارے پھر جناب ایکٹیو ہو کر اپنی پوری بدماشی کا کردار ادا کرتے ہیں. تو بتاؤ، دہشت گرد اللہ کی قسم ہے شروع سے لے کر اب تک مسلمان کمزور ہو سکتا ہے، مسلمان پریشان ہو سکتا ہے، سست ہو سکتا ہے، مسلمان دہشت گرد نہیں ہے. دہشت گرد ہمیشہ کافر تھا، کافر ہے اور کافر ہی رہے گا. محمد عربی کا غلام جماعت تنظیم کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتی. مجھے بتائیے، میں خاموش لفافہ اینکروں سے اور بے غیرتی کی نیند سوئی ہوئی موم بتی آنٹیوں سے اور مغرب سے ٹکڑوں پہ پلنے والی ان غلیظ این جی اوز کے ان رہنماؤں سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہلے، برتھ سرٹیفکیٹ بعد میں. جرم لا الہ الا اللہ. جرم کیا ہے؟ گھر کے 15 افراد ایک کفن میں، اور وہ کفن میں لپٹی 15 لاشیں ایک گڑھے میں قبر میں، ایک بچنے والا بچہ پوچھ رہا ہے میرا جرم کیا ہے؟ لا الہ. زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ آپ کے ملک میں کتنی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، وقوع چھوٹا سا ہوا، روزانہ چینل مغرب سے وصول کرنے کے لیے کیا کیا بکتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا. آپ بتائیے، جڑاوالا میں تازہ کیس ہوا، پوری تحصیل میں گرجے 9، جلا کوئی نہیں، چند ایک کی دیواریں ٹوٹی، شرپسندوں نے حملہ کیا، قرآن جلنے پر مشتعل تھے. عیسیٰ فائز صاحب بیکاریوں کی طرح، درباریوں کی طرح مارے مارے پھرتے تھے. چیئرمین سینٹ لوسی کتے کی طرح پھر رہے تھے. ہمارے سالار صاحب وہاں پر پھر رہے تھے. ٹوٹل 9 گرجے پوری تحصیل میں، ڈیمیج نہیں ہوئے، کچھ کی دیواریں ٹوٹی. جس نے بھی حملہ کیا ہم نے کہا سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے ان کو پکڑو. میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا پورا 1 مہینہ پاکستان کے چینلز پر سوائے اس کے کوئی اور بکواس بازی آئی؟ کسی ایک بدبخت نے کہا ہو کہ قرآن جلا تھا جس کی وجہ سے یہ کچھ ہوا؟ کیا کوئی اینکر بھونکا؟ کیا کسی نے اس نقطے کو اٹھایا؟ بھائی آپ کا کام ہوتا ہے، جب آپ بحث کرنے لگتے ہو تو آپ بنیاد کو اٹھاتے ہو. شروع کیوں ہوا تھا، وجہ کیا بنی تھی، آغاز کیوں ہوا تھا؟ تو ادھر آغاز کی طرف اس لیے نہیں ہے کہ قرآن جلا گئے. عالمی دنیا شور اٹھانے لگی، ہم نے کہا ڈرو ڈرو، کوئی نام نہ لے. لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ آپ جتنا جانتے ہیں مجھے، میں شاید اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتا. میں نے الحمدللہ ممبر کا تقاضا ہمیشہ جو تھا، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر
کچھ لوگ خفا، اپنے بھی خفا مجھ سے، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں ظاہر اعلیٰ ان کو کبھی کہہ نہ سکا، کوئی میری مجبوری یہ ہے۔ کچھ نئے آنے والے یہ چاہتے ہیں ہم ان سے کوئی اور سنیں، یہ آگے سے پاگل کچھ ہمیں اور سناتا ہے، تو میں اس لیے پاگل ہوں کہ محمد عربی کے گلشن کو آگ لگی ہوئی ہے، میں اس لیے پاگل ہوں کہ فاطمہ کی بیٹیاں رو رہی ہے، میں اس لیے پاگل ہوں کہ حضرت علی اصغر کے روحانی بیٹے ابھی ڈیتھ سرٹیفکیٹ ان کا پہلے بن رہا ہے، برتھ سرٹیفکیٹ بعد میں بن رہا ہے، وہ میرے بچے ہیں۔ میرا ایک بیٹا ہے، جب میں اس کو چلتے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے فلسطین کے بچے یاد آتے ہیں۔ میں 5 بیٹیوں کا باپ ہوں، مجھے فلسطین کی بیٹیاں رلاتی ہیں، میری بیٹیاں چھت تلے ہیں، سکون میں ہیں، ادھر 12 لاکھ بیٹیاں پکار رہی ہیں، مسلمان مر گئے، نبی کی امت کہاں گئی، رسول اللہ کے دین کے مت والے کہاں گئے؟ ہم انتظار کر رہے ہیں، چندہ اکٹھا کریں گے، ان کو بھیجیں گے، نہیں پہنچنا آپ کا چندہ، نہ دو چندہ ان کو، تمہارے چندے سے وہ کفن خریدیں، تمہارے چندے سے وہ کیا کریں گے؟ یہودیوں، قرآن کہتا ہے یہودیوں کا یہی کام تھا، اللہ نے کہا مارو نہیں ایک دوسرے کو، وہ مارتے تھے، اور مارنے کے بعد پھر جو پکڑے جاتے تھے 2 قبیلے حلیف ان کو چھڑاتے تھے، قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ آج ہماری پوزیشن یہی ہے، قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی 84-85 آیات میں یہ بات موجود ہے، اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو کردار تھا وہ آج ہمارا یہی ہے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ قرآن نے ان کو بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کی بیماریوں میں بیماری کیا تھی؟ اللہ کے قرآن نے اس کو بیان فرمایا۔ مدینہ میں بہت سے قبیلے تھے، مشرکوں میں 2 قبیلے تھے مدینہ میں، ایک کا نام اوس تھا اور ایک کا نام خزرج تھا۔ آپ دیکھتے ہیں ہم قرآن کو آج پڑھتے ہیں اور آیات قسم خدا کی یوں بتاتی ہیں جیسے آج کے ماحول میں نازل ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے میں غامدی صاحب جتنا بڑا عالم تو نہیں ہوں کہ میں کہوں یہ اس علاقے اور اس قوم کے لیے مخصوص ہے، میں تو اپنی کم علمی کا احساس کرتے ہوئے جو کچھ میں نے بزرگوں سے سنا اور جو کچھ قرآن سے پڑھا، میں نے وہ یہی پڑھا ہے کہ یہ قرآن کسی علاقے قبیلے ایریا کے لیے نہیں ہے، یہ عام کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت اولائی لست قدیم، یہ قیامت تک کے لیے ہر علاقے، ہر قوم اور ہر ایریے پر ہے، نہ کہ اس کا کوئی حکم محدود ہے۔ اب آپ دیکھتے گئے اس تناظر میں آپ دیکھیں گے، اور پھر آپ کو آج کے دور میں یعنی 14 صدیاں قبل جو تھا یہودیت کا مزاج آج وہ مسلمانوں میں کیسے نظر آئے گا، جس کی وجہ ذلت ہے۔ وہ 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج قبیلہ، اور ان میں پھر 2 یہ مشرکوں کے بڑے قبیلے تھے، طاقتور بھی تھے اور مال دولت والے بھی تھے، اور اسی طرح یہودیوں میں 2 تھے، ایک تھا بنو قینقاع اور ایک تھا بنو نذیر۔ یہ دونوں میں پھر ایک قبیلے کے ساتھ جڑ گئے، یعنی یہ اہل کتاب ہونے کے باوجود ان دونوں مشرک طاقتور قبیلوں کے مالچیے بن گئے۔ جیسے ہمارے ہوتے کوئی طاقتور کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ظالم کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یا وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا علیف بن گیا ہوں۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم
تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، پھر تم وہی ہونا جنہوں نے یہ وعدے کیے اب قتل کر رہے ہو، اپنوں کو نکال کر باہر کرتے ہو اپنے گروہوں کو اپنے وطن سے، اور نیز مدد دیتے ہو ان کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے، اور اگر آئیں تمہارے پاس قیدی بن کے تو پھر بڑے پاک باز بن کے ان کا فدیہ ادا کرتے ہو، حالانکہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کے گھروں سے نکالنا، تو کیا ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصوں کا اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو پھر فَسُنَاؤ فَجَزْفَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ کیا سزا ہونی چاہیے تمہاری اس بدبختی کی، تم میں سے سوا اس کے رسوا رہے ہیں دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن انہیں پھینک دیا جائے گا سخت ترین عذاب سے، عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں گئے وہ کرتوت جو تم نے کیے گئے۔ قرآن نے یہودیوں کے اس کردار کو بیان کیا۔ اب وہ دو قبیلے تھے جن قبیلوں کو بنی قینقاع اور بنو نضیر، وہ اوس اور خزرج میں ایک ایک کے ساتھ جڑ گئے۔ اب کیا کرتے، جب بنو خزرج والے کسی قبیلے کو مارتے تو یہ اس وقت بیٹھے رہتے، وہ کہتے مار رہے ہیں، لیکن جب ان کے رشتہ دار، ان کے دوست، ان کے ہم مذہب قیدی بن جاتے اور وہ قیدیوں کو چھڑانے کی بات آتی تو پھر ادھر سے یہ حاجی بن کے آتے، سخی بن کے آتے، کہتے اب چھوڑ دو، ہم پیسے دیتے ہیں، ہم معاملت کرتے ہیں۔ اندر کیا تھا؟ چور۔ قرآن کہتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو کتاب پر عمل کر رہے ہیں، ان کو چھڑا رہے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے بغیر تو بھائی تم جو چھڑانے والے حکم پر عمل کر رہے ہو تو قتل کرنے سے بچانے والے عمل پر کیوں نہیں تم نے عمل کیا؟ یعنی قتل ہو رہے تھے، قرآن کہہ رہے ہیں ان کو حکم تھا کہ قتل نہ کرو، وہ قتل کر رہے تھے، اور قتل کروایا اس لیے کہ ہماری دھج، ہماری بڑائی، ہماری طاقت کا اظہار ہو، جو نہیں مانتا مار دو۔ اور جب وہ قیدی بن جاتے پھر وہ کہتے اب آؤ ان کو چھڑاؤ۔ آپ دیکھیے کہ یہ ہزاروں سال پہلے کس کا وتیرہ تھا؟ یہودیوں کا۔ کس کا تھا؟ بولیے، یہودیوں کا۔ اس کی وجہ سے وہ ذلیل ہوئے، اور ذلت کہاں تک پہنچی؟ دنیا نے ان کو گھروں سے نکالا، ملکوں سے نکلے، محلوں سے مار کے نکالے گئے 60 لاکھ یہودیوں کو۔ پھر ہٹلر نے مارا اور اس نے کچھ بھی نہ چھوڑا، فوجوں کی صورت میں، لشکروں کی صورت میں بلا کے بڑے بڑے ہال میں گیس چھوڑ کر ان کو کپڑے اتروا کے ننگا مارا، پھر ان کی بال کاٹے، عورتوں مردوں کے بال کاٹ کے ان کے قلین بنوائے، کھوپڑیوں کو سجایا گیا۔ اس نے 60 لاکھ یہودیوں کا قتل عام کیا، پھر چلنے والی مشینوں کے پٹوں پہ ڈالا، وجود کے ٹکڑے کیے، پھر ان کو ڈرموں میں آئل کے ٹرم میں ڈالا، ان کا پھر اس میں سے وہ جو ملبے کی صورت میں، آئل کی صورت میں، گندگی کی صورت میں نکال کے اس نے نشان عبرت بنایا۔ اتنے پروسیس سے گزرے قوم، وہ جس کو قرآن کہہ رہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ہم نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی تھی، ہم نے تمہیں فضیلت دی تھی، اور فضیلت کیا تھی؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ تمہیں ہم نے نجات بخشی تھی، تمہاری نظروں کے سامنے ہم نے فرعون کو دریا میں غرق کیا، تمہیں ہم نے بچا لیا تھا، تمہارے بچوں کو مارتا اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا۔ تم نے تماشا کیا کیا کہ تم نے یہ کیا جو کتاب میں سے تمہیں اچھا لگتا وہ لے لیتے، اور جو نہ لگتا وہ انکار کر دیتے۔ آج 1400 سال کے بعد قرآن کے اس حکم میں آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہم نے کئی بار کسی سے پوچھا، حاجی صاحب، چوری صاحب، صوفی صاحب، سنی دیوبندی وہابی صاحب، سنائیے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں گناہگار ہوں، شراب تو کبھی کبھی پی لیتا ہوں، لیکن میں نے کبھی سور کا گوشت نہیں کھایا،
میں نے کہا بغیرت، سور کا گوشت تم نے حکم ربی کی وجہ سے نہیں روکا کیونکہ تیری طبیعت نہیں چاہتی، اور شراب تیری طبیعت چاہتی تھی، تم نے طبیعت کو ترجیح دی اور تم نے قرآن کو پس پشت ڈالا، یعنی جو پسند تھا اس کو قبول کر لیا، جو نہیں پسند۔ میں مسلمان ہوں، میں حج تو کرتا ہوں، لیکن بین نے حق مجھے دے دیا تھا۔ ہم نے کہا درندے، تم نے قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی کی، قرآن کہتا ہے بین کا حق دو، تم نے بین کا حق مارا اور عمرے اور حج کا سفر کیا، تم نے بھائی کو نیچا دکھایا اور تم نے نماز پڑھی، تم نے لوگوں کو ذلیل کیا اور تم نے نماز پڑھی، یعنی جو حکم اچھا لگے وہ مان لیا اور جہاں نہیں اچھا لگا وہ نہیں مانا۔ بچے کی شادی تھی، کنجر نچوائے، خسرے نچوائے اور بیٹیوں کو بازاری صورت میں نچایا گیا۔ باہر سے ہم نے ڈانسر منگوا کے اپنی بہنوں بیٹیوں کو کئی کئی دن تک نچاتے رہے۔ قرآن کی خلاف ورزی، شریعت کی خلاف ورزی، احکامات خداوندی کی خلاف ورزی، اور اس میں سے تھوڑا حصہ مانا کیا؟ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ مولوی صاحب آ جاؤ، صوفی صاحب آ جاؤ، چپ ہو جاؤ، نکاح ہو رہا ہے تو یاد رکھو یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین دشمنی ہے۔ قرآن کا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، ان کو جو پسند تھا وہ لے رہے تھے اور جو مطلب کے مطابق نہیں تھا وہ لے نہیں رہے تھے۔ تو یاد رکھیے عید کی نماز تو ہم اس لیے شوق سے پڑھتے ہیں، نیا کپڑا بھی ہے، اعلیٰ لباس بھی ہے، خوشبو بھی ہے، تو نماز پنجگانہ کیونکہ اس کے لیے اتنے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے اس لیے اچھی نہیں لگتی۔ جمعہ تو ہم پڑھتے گئے 8 دن کے بعد ہے، نماز ہمیں اچھی کتنی لگتی ہے۔ ہم ماشاءاللہ مسواک سنت، ہم نے شلوار اوپر، ٹخنوں سے اوپر، جبہ دستار تو پوری، لیکن لہجہ کرخت رکھتے ہیں پڑوسی سے، گندی نظریں بہن بیٹی جو پڑوسی کی بہن بیٹی پر ہے۔ کیوں؟ ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے وہ لے رہے ہیں، تسبیح اچھی، مسواک اچھا، ٹوپی اچھی، دستار اچھی، ہم نے اس کو لے لیا، لیکن ہم نے کردار کتنا کیا؟ تو میں نے یہ عرض کیا جب بنی اسرائیل لاڈلی قوم ہونے کے باوجود نہیں بچتی تو ہم کون ہیں؟ پھر وہ جو اس پوزیشن پہ ہے کب پہنچے؟ میرے بھائی وہ 60 لاکھ مر کر پہنچے ہیں، 60 لاکھ قتل ہو کے پھر انہوں نے ایک نئی دنیا میں دنیا کی مجبوری بن گئے ہیں۔ تو ہمیں تو کچھ ہوا ہی نہیں، ہم تو موت سے ڈرنے والے ہیں، ہمیں تو پریشانی یہ ہے کہ ہمیں کوئی کچھ ہو نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب بعض چیزوں کو مانے اور بعض کو۔ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہونا پڑے گا۔ اگر شریعت کی زد میں خادم خورشید آتا ہے تو چھری پھیر دو، سزا کا حقدار ہے تو سزا دے دو، وہ دیس نکالی کا حقدار ہے دیس نکالی دے دو، ٹکڑے کرنے کا حقدار ہے کر دو، آئیں بائیں شائیں نہیں چلے گی۔ بربادی امت کی یہی ہے کہ ہم اندر سے اور باہر سے اور ہیں۔ اللہ ہمیں اس منافقت سے بچائے اور اسلام کا صحیح نور نصیب فرمائے۔ اسی پہ انشاءاللہ اگلے جمعے تک گفتگو جاری رہے گی۔ وما علیہ الا البلاغ۔